اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو باقی رکھنا اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361، اور ایک نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر غزہ کو لے کر میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، امریکی تنظیم جو امریکہ کی ایک سنگٹھن ہے، غزہ فاؤنڈیشن، جی ہاں، جو غزہ کے لیے مدد کرنے کا کام کر رہی ہے، لیکن افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی تنظیم غزہ فاؤنڈیشن آٹے میں نشہ آور گولیوں کا پاؤڈر ملا کر تقسیم کر رہی ہے، بانٹ رہی ہے۔ میڈیا آفس نے الزام لگایا ہے، میڈیا آفس نے یہ الزام لگایا ہے کہ امریکی تنظیم آٹے میں نشہ آور گولیوں کا صفوف ملا کر فلسطینیوں کو، بھوکوں کو بانٹ رہی ہے، اور یہ نشہ آور مواد جان بوجھ کر ملایا جا رہا ہے تاکہ فلسطینیوں کو جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر ناکارہ، بیکار بنایا جا سکے۔ غزہ کے 2 مارچ سے زیر محاصرہ اور عملاً قحط کے دہانے پر موجود اہل غزہ کے لیے صرف امریکی اور اسرائیلی حمایت یافتہ غزہ فاؤنڈیشن، اور ظاہر بات ہے کہ جو فاؤنڈیشن وہاں کھانا بانٹنے کا کام کر رہی ہے اور وہ امریکہ کی اور اسرائیل کی سپورٹر ہے، تو وہ کیسے غزہ اور فلسطین کے ان بھوکوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گی؟ وہ تو کھلا کر مارنا چاہے گی۔ تو بس یہی الزام ان پر لگا ہے، میڈیا آفس نے الزام لگایا کہ یہ نشہ آور چیزیں جان بوجھ کر غزہ اور فلسطین میں بانٹی جا رہی ہے آٹے میں ملا کر، کیونکہ وہ اہل ایمان ہے، وہ کسی بھی حال میں حرام نشہ کر ہی نہیں سکتے، تو ان کو آٹے میں ملا کر ایسی نشہ آور چیزیں دی جا رہی ہے جس سے ان کو جسمانی اور ذہنی طور پر ناکارہ اور بیکار بنایا جا سکے۔ تاہم ابھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ نشہ آور دواؤں کے علاوہ کوئی زہریلی دوائیں یا کیمیکل بھی صفوف کی شکل میں آٹے میں شامل تو نہیں کی جا رہی ہے، جو انسانی صحت اور زندگی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ خیال رہے کہ امداد اور خوراک یعنی فوڈ، کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے کے نظام سے اسرائیل اور اس کی غزہ میں موجود فوج نے اقوام متحدہ سمیت ہر غیر جانبدار ادارے، تنظیم اور انسانی حقوق کے گروپ کو باہر نکال دیا ہے، اور یہی لوگ جو امریکہ اور اسرائیل کی فاؤنڈیشن ہے وہی وہاں پر یہ تقسیم کرے گی، اور دوسروں کو باہر نکال دیا ہے۔ تو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ
کھانا بانٹنے کے بہانے اور کھانا دینے کے بہانے نہ جانے اور کن کن طریقوں سے غزہ اور فلسطین کے لوگوں کو ماریں گے اور مار رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ نے کہاوت سنی ہوگی، چور چور موسیرے بھائی، مگر جب سگے نہیں ہوتے آج کے زمانے میں تو موسیرے کہاں سے ہوں گے یار۔ چلو یہ خبر آپ کو بتا رہی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آخر اپنے ہی ناجائز بچے نیتن یاہو کو جھٹکا دے دیا، دھچکا دے دیا۔ حالانکہ خیر میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یا کرپشن کیسز میں امریکہ ساتھ نہیں دے گا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ امریکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیسز چلائے جانے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا۔ یعنی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جو جنگی مجرم ہے، جس نے دنیا کے عالمی جنگی قوانین کے خلاف ورزی کی ہے اور نہ جانے کتنے معصوم بچوں کا قتل کیا ہے، تو اب نیتن یاہو کو گھسیٹا جا رہا ہے عالمی عدالت انصاف میں۔ تو اب نیتن یاہو کا ناجائز باپ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ کرپشن کیسز میں امریکہ نیتن یاہو کا ساتھ نہیں دے گا۔ آپ کو یاد ٹرمپ کی بات پر دنیا میں اب کوئی بھی یقین نہیں کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب اس نے کہا کہ 2 ہفتے تک کے میں ایران اور اسرائیل جنگ کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، جی ہاں، لیکن دوسرے ہی دن بندروں کی طرح کود گیا۔ جی ہاں، تو ٹرمپ کی بات پر، جیسے ہمارے یہاں ہمارے پیارے پیارے لاڈلے وزیر اعظم کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، جی ہاں، ان کا جھوٹ دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، ویسی ٹرمپ ہے۔ اور اتفاق کی بات ایسی کہ ٹرمپ اور ہمارے وزیر اعظم جگری دوست بھی ہے، اتنے جگری دوست ہے کہ ہمارے وزیر اعظم ٹرمپ کا پرچار کرنے کے لیے امریکہ جا کر پرچار کرتے، اسٹار پرچارک بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ ٹرمپ جب اتنا جھوٹا ہے اور کئی بار اس کا جھوٹ دنیا دیکھ چکی ہے، تو ادھر ہمارے یار کا بھی جھوٹ دنیا دیکھ چکی ہے۔ آئیے ناظرین، ایران کو لے کر 2 بڑی خبریں اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کے ذمہ دار نے یہ کہا ہے، اقوام متحدہ کے ایران، اقوام متحدہ میں UNO میں جو ایران کے سفیر ہے امیر سعید اردوانی، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ طے پاتا ہے، یعنی امریکہ کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، تو پھر ایران افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل کر دے گا۔ جی ہاں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورینیم کی مقامی پیداوار کے اپنے حق سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، یعنی مقامی پیداوار کا جو ہمارا حق ہے یورینیم کا، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تہران امریکہ نے موقف کو مسترد کر دیا۔ جی ہاں، ایسے ہی دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ سربراہ IAEA یعنی جو بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ہے، ان کا کہنا ہے کہ ایران چند مہینوں کے اندر یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کی جو جوہری تنصیبات ہے، پلانٹ ہے، ایٹمک پلانٹ، وہ مکمل تباہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایران دوبارہ وہ اپنے اندر چند ماہ کے اندر یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے IAEA کی جانب سے جو بمباری کی جگہ کا معائنے کی درخواست کی گئی تھی، وہ ایران نے مسترد کر دی ہے، نہیں مانا ہے، جبکہ ایرانی پارلیمنٹ نے جوہری توانائی کے نگراں ادارے کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا قانون منظور کر لیا ہے۔ غزہ کو لے کر پھر ایک بڑی افسوسناک خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ غزہ میں کس طریقے سے اسرائیلی آتنکوادیوں نے آتنک مچایا، پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا مجرم خاموش بنی رہی۔ جی ہاں، لیکن ابھی ایک بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ غزہ میں بڑے آپریشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے اور IDF نے فلسطینیوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی ہے۔ غزہ میں تشدد کے واقعات ختم ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس درمیان اسرائیلی دفاعی افواج IDF کے عربی ترجمان نے سینٹرل غزہ پٹی کے
कई हिस्से में रहने वाले लोगों को वार्निंग जारी करते हुए पूरे इलाके को खाली करने के लिए कहा है। इजरायली फौज ने यह वार्निंग गज्जा पट्टी से इजराइल पर किए गए रॉकेट हमले के बाद जारी किया है। आईडीएफ ने फलस्तीनियों को हिदायत दी है कि वो इस इलाके को खाली करके जुनूब की तरफ चले जाएं, क्योंकि इजरायली फौज इस इलाके में ऑपरेशन चलाने वाली है। मैं इस खबर को पढ़ने के बाद दुनिया के मक्कारों, गद्दारों, जालिमों, खामोश मुजरिमों और खासतौर से बेगैरत इस्लामी मुल्कों से कहूंगा कि कब तक तुम अल्लाह के मुजरिम बनकर खामोश बैठे रहोगे? अल्लाह की अदालत में तुम बख्शे नहीं जाओगे। गज्जा और फलस्तीन की मदद के लिए मैदान में उतरो। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का जो तौहीन आमेज़ बयान आया है उसको नाकाबिल कबूल करार दिया। मैं आपको बताऊं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने अमेरिका को खबरदार किया, वार्निंग दी कि वो मुस्तकबिल में हमला ना करे। इस पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने आयतुल्लाह का मजाक उड़ाया। इस पर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप वाकई ईरान के साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए तौहीन आमेज़ और नाकाबिल कबूल रिमार्क्स देना बंद करने होंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिकी सदर के रिमार्क्स पर सख्त रिएक्शन का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप को ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ामेनेई के लाखों सच्चे पैरोकारों के जज्बात को ठेस पहुंचाना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम की पेचीदगी और इस्तेकामत हमारे शानदार कालीनों से छलकती है जो अनगिनत घंटों की मेहनत और सब्र से बुने हुए हैं। जी हाँ, यानी खैर यानी इस खबर में अब्बास इराक़ची ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ट्रंप जो हरकत कर रहा है वो नीच और घटिया हरकत है, ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ईरान ने अपना पावर दुनिया को दिखा दिया है और सारे सुपर पावर परेशान हो चुके हैं। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून में मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट